زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن پاک میں بھی اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں انہی کے مال کو کل قیامت کے دن ایک اژدہے کی شکل میں ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور انہی کے مال سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کو گرم کر کے۔ تو بڑا سخت عذاب ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ بھی ادا کریں اور اس کے اوپر کوشش کریں کہ آپ نفلی صدقات بھی دیں، کیونکہ زکوٰۃ میں اگر اس کی فرضیت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نفلی صدقات کے ذریعے سے وہ کمی پوری کر دے گا آخرت میں۔ عام طور پر نوافل جو پڑھی جاتی ہیں، نماز ہیں یا کوئی بھی نفل جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو یہ فرائض میں کوتاہی جو ہوتی ہے، جو کمی رہ جاتی ہے، یہ نفل کام آتے ہیں اس وقت فرائض میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے فرائض بھی آپ ادا کریں اور کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے پھر اس کے پاس کوئی محتاج آ گیا تو عام طور پر لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے کہ بھائی جو دینا دلانا تھا ہم نے دے دیا، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہم نے ادا کر دی ہے، اب ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ حالانکہ ان کو چاہیے کہ نفلی صدقات بھی کچھ دے دیا کریں۔ اگر زکوٰۃ سے بڑھ کر آپ چند روپیے بھی خرچ کر دیں گے تو آپ سخی شمار کیے جائیں گے سخاوت کرنے والوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخاوت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت ہمارے دل میں خوشی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، شاید آپ نے حدیث شریف سنی ہو کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ تو آپ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ کسی بھی انسان کو اس بات پر خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا چولہا فلاں کی وجہ سے جل رہا ہے، بلکہ آپ کو اس بات پر خوشی ہو کہ میری وجہ سے 10 گھرانوں میں چولہا جل رہا ہے اور ان کے پریوار جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر بسر کر رہے ہیں میری وجہ سے۔ تو آپ کو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے، لیکن گھمنڈ کبھی بھی نہ ہو۔ اور زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، یہ فریضہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ فریضہ ہم ادا کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بھی اجر نہ دے تب بھی ہم کوئی شکایت نہیں کر سکتے اللہ سے، چونکہ یہ تو اللہ نے ہم پر فرض کیا تھا۔ یہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ذمے آپ کے بیٹے کی پرورش فرض ہے، اس کا کھانا خرچہ، اس کا پہناوا سب یہ فرض ہے۔ اگر آپ وہ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، تو کیا آپ اس پر احسان جتلاتے ہیں؟ کوئی بھی شخص احسان نہیں جتلاتا۔ یا یوں ہی آپ سمجھ لیں کہ جیسے راستے میں کوئی چل رہا تھا، اسے ٹھوکر لگی، آپ نے اسے سنبھال لیا، اب وہ کہتا ہے بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، شکریہ ادا کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا فرض تھا کہ ہم تمہارے کام آ گئے، تم گر رہے تھے، ہم نے تمہیں گرنے سے بچا لیا۔ تو انسان فرض ادا کرنے پر شکریہ کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی بھی نہ دیتا تب بھی ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ اس پر اجر کیوں نہیں ملا، کیونکہ یہ تو ہمارا فرض تھا، ہمیں ادا ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ لیکن ذرا دیکھیں اس کی رحیمی، اس کی کریمی دیکھیں کہ وہ زکوٰۃ جس پہ جو ہم پر فرض کیا اللہ نے، اس زکوٰۃ پر بھی کتنا زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ بہت ہی زیادہ اجر ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور تو اور یہ صرف آخرت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب عطا کرتا ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ بظاہر کیا لگتا ہے، انسان جب مال خرچ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ پیسہ جیب سے جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی بہانے سے، ایسی جگہ سے اسے روزی دے دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور بڑا چڑھا کر پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کہ جو پہلے خرچ کرتا تھا بعد میں خود فقیر بن گیا ہو؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا رہتا ہے اس کو، اور خوب زیادہ عطا کرتا ہے۔ جو خرچ کر رہے ہیں وہ پوری زندگی خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی مانگنے والے نہیں بنتے۔ ہاں، آپ نے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا آج تک کہ جو پہلے بھیک مانگتا ہو پھر لوگوں پر خرچ کرنے لگا ہو۔ یہ بے برکتی ہوتی ہے مانگنے کی اور دوسروں سے لینے کی۔ 2 آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ زکوٰۃ کا مال تقسیم فرما رہے تھے۔ 2 آدمی آئے ہٹے کٹے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو زکوٰۃ کا مال دینا ناپسند کیا۔ اسی طرح ہٹے کٹے کو اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو ناپسند ہے، ان کو مانگنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، اگر سامنے والا صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، محتاج ہے تو۔ لیکن ہٹے کٹے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال دینے کو ناپسند فرمایا ہے۔ دیکھیں، اسلام خودداری کو سکھاتا ہے، غیرت کو سکھاتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی عام طور پر آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا مال لے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین ہیں،
جو بیوہ خواتین ہیں بہت سی ایسی ہیں جن کے پاس زیور رکھا ہوا ہے بیٹی کی شادی کے لیے، انہیں زیور رکھ رکھا ہے اور زیور کی مالیت 52.5 تولہ چاندی سے بھی زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے رہی ہوتی ہیں، حالانکہ بالکل جائز نہیں ان کے لیے، چونکہ صاحب نصاب ہیں وہ، آپ نے کسی بھی چیز کے لیے رکھ رکھا ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اتنے پیسے بیٹی کی شادی کے لیے اور اتنے پیسے پلاٹ لینے کے لیے رکھ رکھے ہیں، اور زکوٰۃ کا مال وہ لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بالکل جائز نہیں ہے ان کے لیے زکوٰۃ کا مال، اور زکوٰۃ دینے والوں کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر وہ چاہیے کہ ہمیں دینے والوں کو کہ تحقیق کر لیں تھوڑی سی، بہت زیادہ آپ اندر گھس کے تحقیق نہ کریں، یوں ہی سرسری طور پر تحقیق کر لیں کہ ان کے پاس کتنی مالیت ہو سکتی ہے اور کتنی نہیں، پھر آپ زکوٰۃ دیں، پھر انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسلام خودداری کو، غیرت کو سکھاتا ہے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جو مال رکھا ہوا ہے اسے بیچو اور اس سے اپنے گھر کے خرچے پورے کرو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام منع کرتا ہے ان چیزوں کو، لیکن آج یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ الگ سے رکھے ہوئے ہیں کسی ایک چیز کے لیے، کوئی خواب ہے ان کا کچھ بھی خریدنے کا، اور زکوٰۃ سے کام چل رہا ہے، گھر کا خرچہ چل رہا ہے، تو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، ان کے لیے وہ ناجائز ہے۔ بہت سے لوگ محتاج ہوتے ہیں پھر بھی زکوٰۃ کا مال نہیں لے رہے ہوتے ہیں، چونکہ ایک عام بات آپ نے سنی ہوگی بہت زیادہ کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے گندگی ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی حقیقت میں کہا گیا ہے اس کو گندگی ہوتا ہے، لیکن یہ گندگی کب ہے؟ جب زکوٰۃ ادا کرنے والے کے پاس موجود ہے۔ جب تک یہ زکوٰۃ ادا کرنے والا مال دے نہیں دیتا اس وقت تک یہ گندگی اس کے مال میں رہتی ہے، لیکن جب یہ شخص زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے، یہ مال بھی پاک ہو جائے گا، اور جس کو دے رہا ہے، جس کے پاس پہنچ رہا ہے، اس کے پاس بھی پاکیزہ مال پہنچتا ہے، یہ گندگی نہیں پہنچتی ہے۔ تو جو لوگ مستحق ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کسی اور ذریعے سے اپنا کام پورا کریں، کسی اور طریقے سے، حلال طریقے سے زکوٰۃ سے بچیں، لیکن اگر مستحق ہیں تو زکوٰۃ سے اس معنی کر وہ دور نہ بھاگیں کہ یہ گندگی کا مال ہے۔ گندگی اس وقت ہے جب تک کہ یہ زکوٰۃ دینے والے کے مال میں ہے، جب یہ ادا کر دیتا ہے تو یہ مال بھی پاک ہو گیا، اور وہ مال جب جس کے پاس پہنچتا ہے اب حقدار کے پاس آ گیا نا، تو اب تو وہ گندگی نہیں رہی، جس کا حق ہے اس کے پاس مال آ گیا، اب وہ مال پاکیزہ ہے، گندگی نہیں رہتی ہے۔ دینا کن لوگوں کو ہے زکوٰۃ؟ پہلے بات تو آپ سمجھ لیں کہ دینا کن کو نہیں ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ پھر کن کو دینا چاہیے کن کو نہیں۔ ان لوگوں کو نہیں دینا ہے جن سے آپ پیدا ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں ہے، باپ ہیں، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک جتنے بھی پڑنانی وغیرہ، اوپر تک آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سمجھ لیں، جن سے آپ پیدا ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، پھر والدین آپ کے جن سے پیدا ہیں، یعنی دادا دادی، نانا نانی وغیرہ اوپر تک، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو آپ سے پیدا ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ کون ہیں؟ آپ کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پڑ پوتے وغیرہ، آپ کی بیٹی ہے، نواسی ہے، پڑ نواسی وغیرہ، جتنے بھی نیچے تک ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور ایک مسئلہ اور، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو بہت ہی مختصر الفاظ میں، آسان الفاظ میں سمجھ لیں، جن سے آپ پیدا ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اوپر تک، اور جو آپ سے پیدا ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ سبھی کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، سید کو چھوڑ کر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، سادات، ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ ان کو ہدیہ دیں، تحفے کے طور پر رقم دیں، اگر ان کو ضرورت ہے تحفے کے طور پر رقم دیں گے، اور آپ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ سے بھی کئی گنا بڑھا کر اجر دے گا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو دے رہے ہیں۔ تو سید کو زکوٰۃ کبھی بھی نہ دیں، سید کو تحفہ اور ہدیہ پیش کریں، اور خوشی سے پیش کریں اپنی۔ تو ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سبھی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، اپنے بھتیجوں کو دے سکتے ہیں، تایا چچا زاد، تایا زاد بھائی، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، دور تک جہاں کہیں بھی تک آپ دے سکتے ہو، دے زکوٰۃ۔ اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ڈبل عطا کرتا ہے، جو رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس میں ڈبل فائدہ ہے، ایک تو رشتے جڑ رہے ہیں، دوسرے آپ مال خرچ کر رہے ہیں، تو یہ دوہرا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جو رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک بات آپ خاص طور پر میں نے جو بتایا لکھ کر رکھ لیں کہ آپ کس تاریخ میں، بہت سے لوگ یہاں پر اس مسئلے کا حل بھی بتا دوں، بہت سے لوگوں کو تاریخ پتہ نہیں ہوتی ہے، عام طور پر بس رمضان میں حساب کر کے زکوٰۃ دے دلا کے چھٹی کر دیتے ہیں کہ رمضان میں کسی بھی تاریخ میں وہ حساب کر لیتے ہیں۔ ایک تاریخ اگر کسی کی طے ہے تو بہت اچھی بات ہے، اسی تاریخ میں ہر سال حساب لگا لے اپنے مال کا، اور مال زکوٰۃ کا جو مال ہے لکھ کر رکھ لے کہ اتنے روپئے میرے بن رہے ہیں،
ٹھیک ہے، پھر ادا کرتا رہے اتنے روپے، وہ چاہے رمضان میں دے، چاہے رمضان سے پہلے دے یا رمضان کے بعد دے۔ اور جو حضرات جن کو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کیا تھی، ہم کب صاحب نصاب ہوئے تھے، تو ایک کوئی تاریخ متعین کر لیں ابھی سے۔ آپ ایک تاریخ کوئی بھی عربی مہینوں کے حساب سے متعین کر لیں۔ آپ 15 شعبان، محرم بھی رکھ سکتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، کسی بھی عربی مہینے کی تاریخ آپ متعین کر لیں کہ میں اس تاریخ میں زکوٰۃ دیا کروں گا، اور جو مجھ سے جو پہلے کی غلطیاں ہیں، جو زکوٰۃ مال میں کمی رہ گئی ہو، آپ اس کو صدقے کی نیت سے ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے وہ سارا مال ادا کر دیا ہے جو میری کوتاہی رہ گئی تھی حساب نہ لگانے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ وہ مال آپ کی طرف سے قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن آپ ادا کرتے رہیں۔ جو غلطیاں کر رہے تھے یہ کہ تاریخ نوٹ کر کے نہیں رکھی ہوئی تھی، اب تاریخ نوٹ کر لیں کہ اس تاریخ میں ہر سال میں زکوٰۃ کا حساب لگاؤں گا، جتنے روپے بنیں گے وہ انشاءاللہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ تو کوئی بھی عربی مہینے کی تاریخ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کو خاص نہ کریں۔